ابھی یہ بتائیے، پتہ نہیں خادم کی اطلاعات کے مطابق تو یہ خبر ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ بتا دیجئے، ہمارے کچھ سینئر دوستوں کا کہنا یہ ہے، یعنی صحافی حضرات کا، ان کی خبر یہ ہے کہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ہائی لیول رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے، اگین کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ان کو، کہ یہ بڑی ایک سیریس اپروچ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. از اٹ دا کیس؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. آج سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے بھی مجھ سے یہ سوال ہوا اور میں نے بالکل اس کو وہ کیا، اس کی تردید کی ہے. نہ کوئی اس قسم کا رابطہ ہوا ہے. دیکھیں، جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں، آپ نے 48 گھنٹے بھی کہا، آپ نے 24 گھنٹے بھی کہا. 24 گھنٹوں میں ہمارے لوگوں کے 22 پرچے ہو گئے. 24 گھنٹوں میں ہمارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. پچھلے 48 گھنٹے کے اندر ہمارے چیف منسٹر کے اوپر جو ہے وہ گولے فائر کیے گئے ہیں، ربر بلٹس فائر کی گئی ہیں. ان کی گاڑی کے ٹائروں پہ لائیو ایمونیشن کر کے برسٹ کیے گئے ہیں ٹائر 48 گھنٹوں میں. تو اٹک کے پل پہ 10 گھنٹے جو ہے وہ بیچارہ شیلنگ برداشت کرتا ہوا اس کو لڑتا کلیئر کروا کے برہان اور پھر کٹی پہاڑی سے یہاں پہنچا. میں نہیں سمجھتا کہ جب اسٹیبلشمنٹس جو ہے ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ مار کٹائی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اس لیول کی I don't think so, sir. اچھا، میری تو بالکل یہی رائے ہے، میرا تجزیہ بھی ناقص سا یہی ہے اور معلومات بھی ناقص یہی ہے کہ معاملہ ایسے ہی جیسا آپ کہہ رہے ہیں. ہمارے وہ دوست جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں رابطہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ایک زمانہ تھا پی ٹی آئی اس طرح سڑکوں میں نہیں تھی. اب جو جلسے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے، تبھی اتنے جلسے کرنے کی اجازت مل رہی ہے. سر یہ تو زیادتی والی بات ہے. یعنی کہ یہ وہ ہمارے سینئر دوست ہیں جو میرے ورکر، میری قیادت، میرے لیڈرز کی ایفرٹ کو، سٹرگل کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. مطلب جو ظلم ہم برداشت کر رہے ہیں، جبر ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت ملی ہوئی ہے اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں. یعنی کہ ہماری ایفرٹ، ہماری ہمت نہیں مانتے. جو ہمارا ورکر سڑکوں کے اوپر بیچارہ مار کھا رہا ہے، گیس کھا رہا ہے، یہ اس بیچارے غریب ورکر کے ساتھ یہ بالکل غلط ہے، زیادتی ہے. اور میں بڑے بصد احترام اس بات کی مذمت کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے زور بازو پہ یہاں تک آئے ہیں، اپنے زور بازو پہ یہاں تک پہنچے ہیں. ان کو روکنے کے لیے ہر جائز ناجائز کوشش کی گئی ہے اور سب کے سامنے ہے. پتہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں وسیم بھائی، یہ جو ہم کیونکہ بڑے عرصے سے، وہ جو لوگ بہت عرصے سے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ رہتے ہیں نا جی، تو وہ پھر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ان کی سوچ ایسے ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو، نہیں جی نہیں، یہ تو انہوں نے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، سیٹنگ سے ہو رہا ہے، نہیں جی نہیں، یہ تو کر ہی نہیں سکتے. جو بہت دفعہ، جو بہت ہمیشہ وہ رہے ہو نا جی، غلام رہے ہوں، تو وہ ہر چیز کو اس جگہ سے، اور جو جنہوں نے ساری زندگی کانسپیریسی تھیوری میں گزاری ہو، ان کو ہر چیز میں کانسپیریسی نظر آتی ہے. خدا دا نام منو، ساڑھے بچیاں دی ایفرٹ، ساڑھے بچیاں دی ہمت. اور آپ کو گنڈا پور صاحب کے بیان میں کوئی کہانی نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے ان کا بھی آپ کو بالکل لگتا ہے کہ بالکل جو کہہ رہے ہیں حرف بحرف سچ بتا رہے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ سر میرا تو وہ دیکھیں، میرا تو وہ he is a hero of the PTI, he is a legend, he is a patriot. بات یہ ہے کہ میں کیوں نہ اس کی بات پہ یقین کروں. جب میں یہ دیکھتا ہوں، آپ کو ان کا رابطے سے کٹ ہو جانا وہ تھوڑا پراسرار نہیں لگا کہ یار 12 گھنٹے سے رابطے نہیں؟ سر پراسرار نہیں سر، میں تو دستا، جب ہمارے پیچھے بھی پولیس لگتی رہی، جب ہم 9 مئی میں تھے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں تھے بتاتے. 5 منٹ کی مسافت کا راستہ ہم اوپر سے طے کر کے آتے تھے، 10 راستے چینج کر کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. جب آپ روپوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کے پیچھے ہے، جب آپ کو یہ امپریشن لگے کہ آپ ڈی چوک ابھی لڑکے پہنچے ہیں، ابھی آپ چائے پینے آئے ہیں اور رینجرز ہوئی گھس گئی ہے آپ کے کے پی ہاؤس میں، فیڈریشن نے حملہ کر دیا ہے کے پی کے اوپر، اور پھر وہاں پہ آئی جی پولیس وہاں مکے لہراتا ہوا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے توڑتے ہیں، تو دین یو آر انڈر امپریشن کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی گورنر رول رکھ گیا ہے، کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، کوئی مارشل لا لگ گیا ہے. کیونکہ حالت تو ایسے ہی تھی کہ جناب فوج تو آپ نے کھڑی کر دی تھی سامنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اپنے آپ کو لیڈر کا پروٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ہم جو کہ رابطے میں نہیں تھے، جب بھی آپ وسیم بھائی کسی کو کنسٹرینٹ کرتے ہیں تو دیٹ اماؤنٹس ٹو کڈنیپنگ انڈر دا لا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ باہر کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، اور جو وہ آ کے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بدگمانی پھیلانا چاہتے ہیں، ایک نئی لائن کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو. وہ اتنے ہزار بندے لے کے آیا اسلام آباد میں ڈی چوک میں. عمران خان صاحب جب خود آئے تو پیچھے رک گئے تھے. آج عمران خان کے چاہنے والے عمران خان کی کال پہ، عمران خان کی خواہش کے مطابق وہاں پہنچ گئے.
کسی کا باپ نہیں لا سکتا بندے. وہاں پہ یہ حکومت کہتی تھی کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی. 3 دن یہ وزیر اعظم اپنے کیپٹل سے غائب رہا, ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا کسی وزیر کے. آج یہ کہتے ہیں ہونے نہیں دیں گے, الاؤ نہیں کریں گے, یا نہیں کریں گے, یوں نہیں کریں گے. 3 دن تھے نا, پتہ ہی کوئی نہیں سی. 3 دن تو رینجرز اور پولیس کے حوالے تھا اسلام آباد. غائب تھی ساری لیڈرشپ. اس لیڈر کو یہ ہماری لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہی لوگ ہیں, یہی لڑکے ہیں, یہی نوجوان ہیں عمران خان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں. یہ اب ان کو بدنام کر کے یہ سوشل میڈیا پہ بچوں سے پروپیگنڈے کرا کے پیڈ وی لاگ سے وہ کروا کے, وی لاگرز ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں, مگر چند ایسے ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان سے یہ کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر اپنی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے, آپ کی رائے اور اس کے رائے کا احترام ہے. ایک جملہ صرف بھائی جان, ایک جملہ, پھر آپ بھائی ہیں جو مرضی. یہ لو دیئر لیڈرز, وہ اپنے ان کے لیڈرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا کی قسم آپ کو میں حلفاً کہتا ہوں, آج بھی سرکولر نکلا ہے کہ آپ کو پھر سے تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی ایم این اے اور ایم این اے جو ہے وہ اور سینیٹر نہیں جائے گا احتجاج کے اندر. میں مر رہا ہوں, مجھے آپ بھیجیں, مجھے آپ جانے دیں, میں اپنے ورکر کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میرے ضلع کے لوگ گرفتار ہوئے یہاں, میرے اپنے لوگ جن کو میں نے مطلب جو یہاں پہ پہنچے, جو احتجاج کرنے کے لیے آئے. ہمارے ایم پی ایز آئے ہیں. میرا چیف وپ جو جھنگ سے تعلق رکھتا ہے, جس کا رانا شہباز, وہ گرفتار ہوا, اس پہ ایف آئی آر ہوئی. ہمارے ایم پی ایز, تسی ایم پی ایز تو لیڈر ہی نہیں مانتے. یہ کون نالائق اور گدھے ہیں جو ایم پی ایز کو لیڈر نہیں مانتے. ایک ایم پی ایز 6 لاکھ کا نمائندہ ہے. جسٹ بیکاز وہ ٹی وی پہ نہیں آتا تو وہ لیڈر نہیں ہے. نوٹڈ, وہ بھی پی ٹی آئی کا لیڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک آخری بات یہ کہ ہمارے پاس اگلے مہمان بھی لائن پر, آخری بات ہے کہ گزارش ہے آپ اپنی رائے دی, بالکل ٹھیک ہے, اور آپ رائے سے اختلاف بھی کریں. مجھے لگتا ہے وہ چونکہ یہ جو ہم بہت آسانی سے کسی کو اس طرح پیڈ وی لاگر یا پیڈ صحافی نہ کہتے ہیں, یہ دونوں طرف کے لیے اپلائی کرتا ہے. ہمارے کچھ نون لیگ کے دوست ہیں, وہ دوسری طرف کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ پیڈ ہیں. اپنے واسطے میں وی لاگرز کا احترام کرتا ہوں ساروں کا. آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں, لیکن یا تو پھر ثبوت ہو کسی نے پیسے لیے ہیں, ورنہ اس کی رائے ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے. سر میری گل سنو, ساڈے کول ثبوت منگدے ہو تے ساڈے بارے جڑا بہ کے کہانیاں سناندے نے کول ثبوت نہیں. میں نے اسی لیے بھائیو کو انصاف کرو. میں نے اسی لیے کہا کہ دس گوز فار بوتھ سائیڈ. میں نے اسی لیے کہا آپ سے پہلے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی, کوئی پرو پی ٹی آئی وی لاگر کو بھی یہ کہے گا پیڈ کہے گا. جی جی وسیم بھائی, ایک سوال, کوئی وی لاگ ہمارا بھائی, احترام ہے, میں ساروں کو اپنے سے ناراض نہیں کرنا چاہتا. میرے سارے بھائی ہیں میرے سے رابطے میں, جنہوں نے 2-4 نے زیادتی کی, میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی ساڈا بندہ غدار ہے, تھوڑے کول ثبوت ہے؟ ہمارے بندے بک گئے ہیں, آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ہمارے بندوں نے خاص سے دھوکا, آپ کے پاس ثبوت ہے؟ بالکل صحیح ہے. مگر جب اسی کہیے میں تسی یہ کیتا, تسی کہندے ثبوت کا. میں نے اپنی جو بات کی نا, میں اس کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر میرے پروگرام میں کوئی پرو پی ٹی آئی وی لاگر کو بھی پیڈ وی لاگر کہے گا تو خادم کا یہی الفاظ ہوں گے جو میں نے ابھی کہے کہ یار یا تو ثبوت ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سارے وی لاگر میرے قابل احترام ہے. میں 2-4 کی بات کر رہا ہوں, اور وہ میں ان سے خود بات منہ پہ بھی بات کروں گا. میں انہیں کہوں گا تسی کیتا کیجئے. کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بائی دا وے ہمارے کچھ جو پرو پی ٹی آئی وی لاگر دوست ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے. بائی دا وے بتا دوں میں آپ کو. نہیں میں سب کی بات نہیں, میں 2-4 کی بات کر رہا ہوں سر. میں سارے نو میرے گل نہ بہت سارے میرے رابطے اس نے اب سارے سوچتے رہے کن 2-4 کی بات. 2-4 بندوں کو میں جانتا ہوں جو آپ کے اینکر ہیں, جسٹ بیکاز ہمارے سر آخری میں بالکل سر کامران مرتضیٰ صاحب کو میں نے بہت دیر سے بس ہولڈ, بڑی مہربانی. آخری کہہ دوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں. ایک اینکر نے تو اپنا غصہ اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کو ٹاک شو میں کسی نے ٹائم نہیں دیا. اس نے وہ غصہ نکال دیا. اس کا وی لاگ سنے, اس کا گلہ ہی یہ تھا کہ ہم جو بھی اپنا پرسنل اسکور سیٹل کرے وہ افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. بالکل آخری بات یہ بس کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جانا ہے میں نے, وہ یہ ہے پی ٹی ایم پر پابندی لگ گئی ہے اور ظاہر آپ اس کی مذمت کریں گے. سر یہ بھی کیا ان کچھ چیزوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں, بعد میں بندہ سیکھتا ہے. یہ بھی آپ نے سیکھا ہے, چونکہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہمیں یاد ہے آپ نے پابندی نہیں لگائی, لیکن پی ٹی ایم پر ہاتھ بھی ٹائٹ تھا اور پی ٹی ایم پر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں, تقریریں بھی ہوتی تھی کہ ایجنٹس ہیں. سر ہم تو اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا. جی جی جی, ہم تو سر آئین پاکستان کی طرف کھڑے ہیں. یہ صوبائی معاملہ ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی صوبہ کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگا سکتا. یہ پابندی لگائی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, انٹیریئر منسٹری. جی جی, میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی بھی اپنے دور میں پی ٹی ایم کو ایجنٹ کا کہنے کا تاثر دیتی رہی ہے. آپ نے سیکھا ہے یہ بھی کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. آر یو پراؤڈ آف دیٹ؟ پابندی نہیں لگائی پی ٹی آئی. کسی کو بھی بین کرنے سے پہلے بہت زیادہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے, مگر جو آئین کے خلاف ہو اگر اس کو کوئی پابندی اس پہ لگتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. مگر یاد رکھیے گا, نون لیگ جس کے اوپر پابندی لگاتی ہے اس کی تو موجیں ہو جاتی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میرے خلاف ایک کلرم جماعت نے الیکشن لڑا. یہ الیکشن میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا. امیدوار کے ساتھ آگے پولیس کی گاڑیاں, انسپیکٹر ساتھ, پیچھے پولیس کی گاڑیاں, 4 گاڑیوں کے ساتھ کمپین, ڈیولپمنٹ فنڈز, فیسیلیٹیشنز, کمیٹیوں کے اور امیدوار بینڈ آرگنائزیشن کا تھا, گورنمنٹ نے بینڈ کیا ہوا تھا اس کو.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے جو ان کو بین کیا ہے ان کو خوش ہونا چاہیے, فیسیلیٹیشن ملے گی ان کو وہاں سے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آئی جی جو ہے یہ نون لیگ کے بہاف پہ, فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ کام کرتا ہے, ہمارے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے. چیف سیکرٹری جو ہے وہ بھی ان کا ہے. ہمارا چیف منسٹر پیٹ اٹھا پچھلے 4 مہینے سے کہ تبدیل کریں اور یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, نوٹ, بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے, نوٹ, جو آئین کہتا ہے ہم اس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب شیخ. بات